تو وہ کہتے ہیں آج کل آپ نے ناراض ہونا چھوڑ دیا، اتنی بھی ناراضگی اچھی نہیں۔ ٹی وی کے ریموٹ پہ لڑ پڑتے ہیں، ایک کہتا ہے میں نے خبریں دیکھنی ہے، بیوی کہتی ہے میں نے ڈرامہ دیکھنا ہے، اس بات پہ آپ لڑائی ہو رہی ہے، اب کیسے میرٹ نکالے؟ کون ٹھیک ہے؟ چلے وہاں میں یہ کہتا ہوں کہ میں نہیں کہتا وہاں صحیح بخاری شریف کا حوالہ ہمیں چاہیے۔ یہ ہمارے معاشرے میں میاں بیوی کے جو جھگڑے ہیں ان کو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کہاں سے آگ بھڑک رہی ہے ان کے درمیان؟ صبر کس میں ہونا چاہیے زیادہ تو یہ بیلنس برقرار رہے گا، اور آخر یہ کیسے پریونٹ کیا جا سکتا ہے کہ ایک سموتھ زندگی گزرے ان کی؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ جھگڑے کو آپ مائنس نہیں کر سکتے، میں سمجھتا ہوں کرنا بھی نہیں چاہیے۔ جی، وہ ایک شعر ہے بڑا اچھا، کوئی انڈین شاعر ہے مسلمان فہمی صاحب، تو وہ کہتے ہیں آج کل آپ نے ناراض ہونا چھوڑ دیا، اتنی بھی ناراضگی اچھی نہیں۔ بہت خوب، بہت خوب۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ناراضگیاں، موڈ آف ہونا، ہلکی پھلکی نوک جھوک، یہ دنیا کی آئیڈیل جو فیملیز ہیں نا وہاں پر بھی یہ معاملات موجود ہیں۔ جہاں ہر طرح کی سہولت اور دین موجود ہے نا وہاں پر بھی یہ چیزیں موجود ہیں، ان کو مکمل مائنس نہیں کرنا چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ گلا شکوہ کرنا ایسے ہی ہے جیسے پریشر کوکر میں نا آپ تھوڑا وہ گیس نکلنے کا موقع دے رہے ہوتے ہیں نا، اس کو وہ نکل رہا ہے تو سسٹم ٹھیک نیچے ٹھیک چل رہا ہے، ورنہ پریشر کوکر پھٹنا ہے، اور جب وہ پھٹنا ہے نا تو پورے کچن کا وہ ماحول خراب کرے گا۔ ہر بندے کے اندر ایک پریشر کوکر ہے، اگر آپ اس کو مناسب طریقے سے اس میں شکوہ ریلیز ہونے کا موقع دیں گے تو ٹھیک ہے، سیٹی لگا کے ٹھیک ہے نا، وہ سیٹی اس کا شکوہ ہی ہوتا ہے۔ تو اگر وہ آپ بند کر دیں گے تو ہو سکتا ہے وہ ایسی جگہ پھٹے، نہ آپ بچے نہ وہ بچے، ٹھیک ہے۔ تو ایک تو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ چیزیں موجود ہیں۔ اگلی بات ہے کہ دوستی اور دشمنی اسلام نے مینج کروائی ہے، یعنی میں سمجھتا ہوں کہ ہماری یہ بیوقوفی ہوتی ہے جب ہم ایسے جملوں کو ایک میرٹ سمجھ لیتے ہیں کہ جی محبت اور جنگ میں سب جائز ہے۔ یہ 100% بیوقوفی والی بات ہے، یہ بالکل صحیح بات نہیں۔ میں سمجھتا ہوں محبتوں میں بھی سب جائز پاگل پن ہے اور نقصان ہے، جنگوں میں بھی سب جائز نہیں ہے۔ دشمن جو مار رہا ہے وہ کہتا ہے سب جائز ہے، لیکن ہماری تہذیب، ہمارا دین اس کی اجازت نہیں دینا۔ میں اس کی ایک دو مثالیں دیتا ہوں۔ مثلاً پہلی بات یہ ہے کہ جنگوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ کیا ہم دشمن کی لاش کا مسئلہ کر سکتے ہیں، ٹکڑے کر سکتے ہیں، اور بعض جگہوں پہ جلانے کی بات کی گئی تو دونوں سے آپ نے منع کر دیا۔ تو میں کہتا ہوں کہ دشمن ہے، لڑا تھا، مارا گیا ہے، قتل ہو گیا ہے، ڈیڈ ہے، اب اگر اس کی لاش کی بے حرمتی کرنے کی اجازت نہیں تو اس کا مطلب ہے جنگ میں سب جائز نہیں ہے۔ ہمارا دین تو یہ کہتا ہے، ٹھیک ہے، کہ مرے ہوئے بندے کی ڈیڈ باڈی کا بھی کوئی وقار ہے، اس کے بھی کوئی حقوق ہے، تو جو ڈیڈ باڈی کو حقوق دے رہا ہے کیا وہ زندہ کو حقوق نہیں دے گا؟ خواہ وہ غیر مسلم ہی ہے۔ ایک چیز یہ آ گئی۔ دوسری چیز ہے محبتوں میں بھی، اب دیکھیں سگی اولاد ہے، میں سمجھتا ہوں کہ کیا ایک باپ اپنی جوان بیٹی کو اگر کس کرنا چاہے اس کی پیشانی سے کر سکتا ہے، ٹھیک ہے، ہونٹوں سے تو نہیں کرے گا نا، کیا سمجھیں؟ رشتہ حالانکہ اس کے لیے محرم ہے، ٹھیک ہے نا، بیٹی ہے اس کی، لیکن کچھ محبتوں میں آداب ایسے ہیں اگر ان کا آپ لحاظ رکھیں گے تو سمجھ آئے گی آپ صحیح محبت کر رہے ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ اسلام میں محبت اور دشمنی دونوں مینجڈ ہے، یہ لاوالی انداز میں نہیں۔ اسی طرح جو ہمارے گھروں میں مسئلہ ہوتا ہے اس میں چند چیزیں دیکھنے والی ہیں، وہ کیا ہے؟ مثلاً وہ ایک شعر ہے کہ حد چاہیے عقوبت میں سزا کے واسطے، گناہ گار ہوں آخر ہوں میں۔ تو ہمارے ساتھ جو رویے ہیں نا وہ اس طرح کے نہیں ہونے چاہیے کہ گویا آج کے بعد ہمارا لنک کوئی نہیں۔ جب ہمیں پتہ ہے کہ یہ سفر ہم ہی نے کرنا ہے تو پھر میرا خیال ہے ہمیں کمپرومائز کرنا چاہیے، اور بعض جگہوں پہ خاوند غلط ہوتے ہیں، اس میں قبول کرنا چاہیے، بعض جگہوں پہ بیویاں غلط ہوتی ہیں۔ اب دونوں میں سے کون غلط ہے؟ ہاں یہ کیسے؟ ٹھیک ہے نا، اس کا بڑا سادہ طریقہ کار ہے، واللہ وہ صرف یہ ہے، ایک لفظ استعمال ہوتا ہے معیار، سٹینڈرڈ کیا ہے بھئی، میرٹ کیا ہے بھئی، کون غلط ہے، کون فیصلہ کرے گا؟ میں کہتا ہوں ساری سوسائٹی کو چھوڑ دیں، آپ دو ذاتیں ایسی ہیں جن پر دنیا میں سب سے زیادہ اعتماد ہے، ایک اللہ کی ذات ہے، ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات۔ تو مرد جہاں غلط ہو بیوی کہہ سکتی ہے یہ غلط ہے، غلط ہے۔ اگر مرد کو اللہ اور اس کا رسول غلط کہہ رہا ہے تو پھر مرد غلط ہے، اگر بیوی کو اللہ اور اس کا رسول غلط کہہ رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم تو بیوی غلط ہے۔ میں اپنے جذبات کی بات نہیں کرتا، نہ معاشرے کی کرتا ہوں، کئی کام ایسے ہیں جو میاں بیوی کو ایک دوسرے میں برے لگتے ہیں لیکن حقیقت میں اسلام ان پہ تنقید نہیں کرتا۔
تو جب اسلام اس کی گنجائش دیتا ہے تو پھر خاوند کو بھی گنجائش دینی چاہیے, بیوی کو بھی گنجائش دینی چاہیے. تو خود ساختہ ایموشنل میرٹ قائم کرنے کی بجائے ہم اللہ اور اللہ کے نبی کو قبول کر لیں کہ وہ جس کے موقف کو غلط کہہ دیں, دونوں وہاں سرنڈر. اس کے لیے تو پڑھا لکھا ہونا ضروری ہے. نہیں, میرا کم از کم حدیث پڑھی ہو, قرآن پڑھا ہو ہمارے, تو پھر آپ کو پتا لوگ کیسے ہیں. نہیں, اس میں حدیث قرآن کی اس طرح ضرورت نہیں ہے, کیونکہ اسلام ہے ساری دنیا کے لیے, ان پڑھوں کے لیے بھی ہے, پڑھے لکھوں کیسے پتا کریں گے کہ یہ بات کس کرائٹیریا میں فال؟ آپ کوئی سنگل مثال لے لیں, کوئی سنگل مثال, ٹھیک ہے, تو آپ وہاں دیکھیں گے کہ یہ سارے نمونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے آپ کو مل جائیں. اب فار ایگزامپل یہ تو ٹی وی کے ریموٹ پہ لڑ پڑتے ہیں. ایک کہتا ہے میں نے خبریں دیکھنی ہے, بیوی کہتی ہے میں نے ڈرامہ دیکھنا ہے. اس بات پہ اب لڑائی ہو رہی ہے. وہ کیسے میرٹ نکالے؟ کون ٹھیک ہے؟ چلے وہاں میں یہ کہتا ہوں کہ میں نہیں کہتا وہاں صحیح بخاری شریف کا حوالہ ہمیں چاہیے. وہاں میں اتنی بات کرتا ہوں کہ محبوب بھی تو غلطیاں کرتے ہیں نا, کرتے ہیں, لیکن اس کی غلطی نہیں لگتی. ٹی وی بند کرتے. مسئلہ یہ ہے کہ جس کی محبت زیادہ ہے نا, جو یہ دعوے دار ہے کہ میں زیادہ محبت کرتا ہوں, اس کا فرض ہے وہ قربانی زیادہ دے. بہت بڑی بات. جس نے قربانی نہیں دینی وہ محبت کے دعوے میں سچا اس طرح نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو میں سمجھتا ہوں یہ چھوٹی چیزوں پہ کمپرومائز کیا جائے. آپ کی یہ بات سن کے میں آلے لالیاں کہہ رہا ہوں جی اپنی بیگم کو یہاں پہ, آج کے بعد ٹی وی تمہاری مرضی کا, میں قربانی دیتا ہوں, باقی معاملات میں تم دینا. ماشاء اللہ جی, بہت خوبصورت بات ہے, خوبصورت بات ہے.